پیدا کرنے والا اللہ، مجھے موت دینے والا اللہ، مجھے کھلانے والا اللہ، مجھے پلانے والا اللہ، میری بیماریاں دینے والا، بیماریوں کو شفا کرنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جیسا کہ سورہ یونس کے آیت نمبر 107 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی روکنے والا بھی نہیں. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کیا سمجھا رہے؟ اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں ہٹا سکتا، اللہ کسی کو خیر اور خوشی پہنچانا چاہے تو اسے بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا. جب یہ توحید مضبوط ہو جائے گی مسلمان کی، اللہ کی طرف سے مصیبت، اللہ کی طرف سے ہی خوشی، تو میں کیوں اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار ڈالوں؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں، سورہ روم کے آیت نمبر 40 میں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی کھلانے والا. تو پھر میرا یہ سوچنا کہ مجھے روزی کیوں نہیں مل رہی، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے. تو پھر ایک توحید جب مسلمان کی مضبوط ہو جاتی، اللہ پر بھروسہ کرتا، وہ مایوس نہیں ہوتا. خودکشی کی ایک وجہ مایوسی بھی ہے. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا؟ مایوس نہیں ہونا. جیسا کہ پہلی آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ مایوس تو اللہ کی رحمت سے وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے، نبیوں کی زندگی کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہجرت کا سفر کر رہے تھے، راستے میں دشمن پیچھے پڑا ہوا تھا نا، کتنے 100 گھوڑے انعام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے اس کے لیے، اس لیے پورے مشرک ڈھونڈ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر ایک غار میں چھپے ہوئے تھے. 3 دن تک اس غار میں تھے. کیا ہوا؟ دشمن آیا اور جس غار کے اندر اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے اوپر آ کے ٹھہر گیا. نیچے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تو اس دشمن کے پیر بھی نظر آ رہے تھے. اگر وہ دشمن صرف اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا تو اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا. ایسی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، دشمن آ گیا. اے اللہ کے رسول، دشمن اگر نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابو بکر، ان دونوں کے تعلق سے کیا کہنا ہے جن کے ساتھ صرف وہ 2 نہیں ہیں، جن کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے. اے ابو بکر، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا. دوسرے الفاظ میں، ہم 2 نہیں ہیں ابو بکر، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. جس کا اللہ ساتھ ہو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں بے سہارا ہوں، میرا سہارا کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں، میں اکیلا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، بول ہی نہیں سکتا. اگر سچا مسلمان یہ اسلامی تعلیمات پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ تعلیم ہے، ابو بکر ہم دونوں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. عائشہ بھی یہ سوچتی جس نے خودکشی کیا ہے، میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے. اگر وہ یہ سوچتی، جیسا کہ اسلام پر عمل کرنا، اسلام ہی حل ہے. میں نے بتایا اسلام کیسے حل دیتا، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ سنا، میں نے بتایا کہ دیکھو اس نے مر کر کوئی چیز حاصل نہیں کی، لیکن اگر وہ زندہ رہتے ہوئے اسلام کو فالو کرتی، اسلام اسے یہ طریقہ بتاتا، دیکھ اگر تیرا شوہر تجھ پر ظلم کر رہا ہے تو تیرے لیے راستہ ہے، یا تو طلاق لے لے یا تو خلا لے لے. یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرا شوہر دے گا، دوسری شادی کر لے، وہاں پر سکون کی زندگی گزرے گی. اسلام حل بتاتا ہے، خودکشی حل نہیں ہے، مایوسی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا. پھر اسی طرح اگر آپ غور کریں گے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، مایوس ہو کے بیٹھے کیا؟
نہیں، میرا رب ہے میرے ساتھ، یقین تھا، بھروسہ تھا. مچھلی کی پیٹ کے اندر سے دعا کرتے پکارتے، اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالا. یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھو، اگر پوری زندگی آزمائشوں سے گزری. بچپن سے بھائی حسد کرنے والے نکال کے کنویں میں پھینک دے، کوئی بازار میں بیچ دیا، کہیں پر محنت کرنے لگے، بعد میں جیل میں چلے گئے، کیسی مصیبتیں. تب بھی یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے، گناہ بھی نہیں کرے. جیل کی زندگی کوئی بات نہیں، وہاں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ہم کو یہ ملتا ہے سبق. ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھو، کتنی خطرناک آزمائش، جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، ایسی بیماری، بچے مر گئے، نوکر چلے گئے، کتنا زیادہ نقصان ہوا مال کا، اتنی خطرناک بیماری. ایسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوئی ایوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ کے لیے غور کرنا. آج کیا سمجھتے؟ نہیں، طلاق ہونا بڑی مشکل چیز ہے، طلاق ہونا ہی بڑی مشکل چیز ہے. اصل میں یہ جہیز کی وجہ سے ہمارا ذہن کیا بن گیا، ایک ہی مرتبہ نکاح ہوگا مسلمان عورت کا، بس وہ ایک مرتبہ ہونا ہی بڑی مشکل ہے. اب ایک مرتبہ ہو گیا تو اب زندگی پوری، جیسا کہ وہ بات بھی بولتے نا، جہاں سے ڈولی گئی وہیں سے ڈولا بھی نکلنا. نعوذ باللہ، غلط بات ہے یہ غلط بات ہے، یہ غلط جملہ ہے. نہیں، اسلام یہ نہیں بولتا جہاں ڈولی گئی وہیں سے ڈولا نکلنا. اسی لیے تو لوگ خودکشی کر کے مر رہے. ہمارے امی بابا بڑی مشکل سے میرے کو شادی کر کے دیے، اب کیا کرنا، شوہر کا ظلم ہوئے تو بھی برداشت کر لینا، ساس کا ظلم ہوئے تو بھی برداشت کر لینا، مرے تو یہیں مر کے نکلنا، اس لیے خودکشی کر کے مر جاتی. نہیں، اسلام بتایا وہاں ظلم ہو رہا تیرے لیے راستہ ہے. مرد پر ظلم ہو رہا تو اس کے لیے راستہ ہے، طلاق دے سکتا. عورت پر ظلم ہو رہا اس کے لیے راستہ ہے، خلا لے سکتی، دوسری شادی کر سکتی. صحابہ صحابیات نہیں کرے. اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ، اسلام پر عمل نہیں کرنے کا نتیجہ ہے یہ. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام، آسیہ کون ہے؟ آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ. اس سے بھی بڑا ظلم ہوا کسی عورت پر. شوہر زندہ جسم پہ کیلے مار رہا تھا، ایسی حالت میں بھی آسیہ نے یہ نہیں سوچا، حالانکہ معلوم ہوا تھا نا آسیہ کو میرا شوہر تو فرعون ہے، جب اس کو میں معلوم ہو جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، اس کو رب نہیں مانتی، میں اللہ کو رب مانتی، تو وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے قتل کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ اس کے قتل کرنے سے بہتر میں قتل کر کے مر جاتی، اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے مر جاتی، کود کے مر جاتی اوپر سے، یا پانی میں ڈوب کے مر جاتی. اس طرح سوچا. آسیہ نے کیا سوچا؟ نہیں، میں مواحدہ ہوں، میں اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ہی مروں گی، کوئی بات نہیں، وہ مار رہا ہے اس کے ہاتھوں میں مروں گی تو شہید کہلاؤں گی، لیکن اپنے آپ کو خودکشی کر کے نہیں مری آسیہ. یہ سبق ہے. اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام میں حل ہے. تمہارا شوہر یا تمہاری ساس یا تمہارے سسرال والے جو ظلم کر رہے، وہ آسیہ کے اوپر جو ظلم ہوا اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے. لیکن آسیہ نے خودکشی نہیں کی. کتنے واقعات بتاؤں میں آپ کو. حضرت حاجرہ، کیسی آزمائش، چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کر ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کے آئے. اللہ کون سا جانور آتا کہ کیا کھا لیتا کہ میں کیا کھا کے زندہ رہنا، کیا پی کے زندہ رہنا، اس سے بہتر ہے کہ خودکشی کر کے مر جاتی ہوں، بچے کو پانی میں پھینک دے کہ میں بھی لٹک کے مر جاتی ہوں. نعوذ باللہ. اس طرح سوچا. اللہ پہ بھروسہ، مایوس نہیں ہوئی، اللہ پہ توکل، اللہ کے لیے مجھے چھوڑا جا رہا، اللہ ہی مجھے کھلائے گا، اللہ ہی پلائے گا، بھروسہ کر کے رہی. الحمدللہ آج وہاں پر ہم سب جاتے ہیں.